معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں کہ آپ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین پاک کے تصدق سے خیریت کے ساتھ ہوں گے اور اللہ کا فضل اور کرونا کی وبا سے محفوظ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس وبا سے محفوظ ہی رکھے۔ معزز سامعین، آج ہم حدیث مبارکہ کو یاد کرنے کا سلسلہ شروع کر رہے ہیں۔ چونکہ لاک ڈاؤن کے دوران ہم گھروں میں بیٹھے ہیں تو اس دوران کچھ نہ کچھ ہمیں ضرور فائدہ اٹھانا چاہیے۔ تو اس سلسلے میں رمضان مبارک بھی شروع ہو چکا ہے۔ آج رمضان مبارک کی تیسری سحری یعنی کہ تیسرا روزہ ہے۔ تو اس سلسلے میں ہم حدیث مبارکہ کا یاد کرنے کا سلسلہ شروع کر رہے ہیں، جو 40 حدیث مبارکہ جو ہم اس دوران یاد کریں گے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص 40 حدیث مبارکہ جو دین کے احکام کے متعلق ہوں ان کو یاد کرے گا، قیامت کے دن وہ فقیہ بنا کر ان کو اٹھایا جائے گا، اور فرمایا کہ اس کے اوپر اس کی جو ہے نا وہ شفاعت میرے اوپر واجب ہوگی اور میں اس کے شخص کے اوپر گواہ بھی رہوں گا۔ تو آئیے ہم آج ان حدیث مبارکہ کی سلسلے کی پہلی حدیث مبارکہ کو یاد کرنا شروع کرتے ہیں۔ اسکرین کے اوپر یہ حدیث مبارکہ بھی ساتھ ساتھ آ رہی ہے، اور اس کو سب سے پہلے ہم تلفظ جو ہے نا وہ پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس حدیث مبارکہ کو یاد کرنے کا طریقہ سماعت فرمائیے۔ عن عثمان بن عفان، عن عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ، رضی اللہ عنہ قال۔ پھر سماعت کیجئے۔ عن عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ قال، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یشفع یوم القیامت ثلاثۃ، یشفع یوم القیامت ثلاثۃ، الانبیاء، الانبیاء ثم العلماء، ثم العلماء ثم الشہداء، ثم الشہداء۔ اور اس کا حوالہ جس کتاب میں یہ حدیث مبارکہ ذکر کی گئی ہے، ابن ماجہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ قال، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یشفع یوم القیامت ثلاثۃ، الانبیاء ثم العلماء ثم الشہداء۔ ابن ماجہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس حدیث مبارکہ کا ترجمہ، پہلی حدیث مبارکہ کا ترجمہ۔ عن عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ قال، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یشفع یوم القیامت ثلاثۃ، قیامت والے دن 3 گروہ شفاعت کریں گے۔ قیامت والے دن 3 قسم کے گروہ شفاعت کریں گے۔ ان میں سے پہلا ہے الانبیاء، ان میں سے پہلا گروہ انبیاء کا ہوگا۔ ثم العلماء، پھر اس کے بعد دوسرا گروہ علماء کا۔ ثم الشہداء، پھر اس کے بعد تیسرا گروہ شہداء کا ہوگا۔ اس حدیث مبارکہ کو ابن ماجہ نے اس حدیث مبارکہ کو ابن ماجہ میں روایت کیا گیا۔ معزز سامعین، جب یہ حدیث مبارکہ آپ یاد کر لیں تو کمنٹس میں لکھ دیجئے کہ، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ہماری پہلی حدیث مبارکہ کا سلسلہ جو ہے یہ آپ کو پسند بھی آیا ہوگا۔ آپ جو نئے ناظرین ہیں جنہوں نے ابھی تک
اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ اس چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں تاکہ ان کو آئندہ مسلسل جو ہے نا وہ حدیث مبارکہ کا مکمل کورس جو 40 حدیث مبارکہ ہیں وہ ان تک پہنچتی رہیں۔ شکریہ والسلام۔